عليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق اللہ العظیم. میرے بھائیوں اور دوستو، میرے قابل صد احترام بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے کلام میں سے ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے ایک فرمان عرض کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ حضرات کو، تمام مسلمانوں کو اللہ قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستو، میرا اور آپ کا، تمام جہان والوں کا خالق اور مالک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق و مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. اللہ کے علاوہ نفع دینے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ نقصان دینے والا کوئی نہیں. بیٹا بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، دونوں نہ دے تب بھی اللہ ہی مالک ہے. کسی کو عزت دے دے تب بھی اللہ عزت دینے والا ہے، کسی کو ذلیل کرے تب بھی ذلیل کرنے والا اللہ ہے. آج کے دن سے پہلے جو کچھ ہوا سب اللہ کے مرضی سے ہوا. اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے مرضی سے ہو رہا ہے. بعد میں جو ہوگا وہ اللہ چاہیں گے وہی ہوگا. اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں اور دوستو، یہ میرا اور آپ کا ایمان بن جائے، عقیدہ بن جائے کہ حاجت روا صرف اللہ ہے. مشکل کشا اللہ ہے. اللہ ایسی ذات ہے، اللہ ایسی ذات ہے. سارے دنیا کے انسان جو موجود ہیں ان کی تعداد اللہ کو معلوم ہے. انسانوں نے تعداد کی، انسانوں کی تعداد میں کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. بہت سارے لوگوں کے ناموں کو وہ نوٹ نہ کر سکے، لیکن اللہ کے علم کے اندر ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر، اس زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے کتنے انسان بس رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے اس دھرتی کے اوپر کتنے میرے فرما بردار ہیں، کتنے میرے نافرمان ہیں. کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہر ایک اپنی زبان کے اندر اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے. سارے انسان ایک ہی وقت میں ہر ایک اپنی زبان میں مانگے. اللہ ایسی ذات ہے، ہر ایک کا سننے والا ہے، ہر ایک کی زبان کو سمجھنے والا ہے.
اللہ کے علاوہ ایسی صفت کسی کی نہیں ہے۔ کتنے امیر ہیں اللہ کے علم کے اندر ہیں، کتنے غریب ہیں اللہ ہی جانتے ہیں، کتنے پہاڑوں کے اندر رہنے والی اللہ کی مخلوق اللہ جانتے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، منو کے من مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ جانتے ہیں کہ میرے کتنے بندے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے آئیں گے، یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ایمان بن جائے۔ میری اور آپ کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، امام الانبیاء سرتاج الانبیاء امام الاولین والآخرین کا فرمانا ہے، جب بارش برستی ہے ہر ایک قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ نے اس کی ڈپٹی لگائی ہے کہ یہ پانی کا قطرہ زمین تک پہنچانا تمہاری ڈپٹی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمانا ہے، جو فرشتہ ایک قطرہ لے کے آتا ہے اس دھرتی کے اوپر قیامت تک اس کی باری دوبارہ آتی ہی نہیں ہے۔ کتنے فرشتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانوں کی تعداد اللہ جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اس لمحے تک، آج کی گھڑی تک کتنے انسان مرے، کیسے مرے، کہاں کہاں ان کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کتنے لوگ پانی میں ڈوب کے مرے، کتنے لوگ آگ کے اندر جل کے راکھ ہو گئے، کتنے لوگوں کو گولیاں کی موت ملی ہے، کتنے لوگوں کو کس قسم کی موت آئی ہے، یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس بات کو سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبی آئے، ہر ایک نے یہ بات سمجھائی، لوگوں سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کو پہچانو۔ یہ سورج خود نہیں نکلتا، نکالنے والا اللہ ہے۔ سورج غروب خود نہیں ہوتا، غروب کرنے والا اللہ ہے۔ ستارے خود نہیں نکلتے، ان ستاروں کو نکالنے والا اللہ ہے۔ ستارے خود غائب نہیں ہو جاتے ہیں، ان کو چھپانے والا، غائب کرنے والا اللہ ہے۔ دنوں کو لانے والا اللہ، راتوں کو لانے والا اللہ، دنوں کو بڑا کرنے والا اللہ، راتوں کو بڑا کرنے والا اللہ۔ اللہ کو پہچانو۔ ہر ایک نبی نے یہ آ کے دعوت دی ہے، لوگوں ایک زمانہ ایسا تھا کچھ بھی نہیں تھا، نہ یہ دھرتی تھی، نہ اس دھرتی کے اوپر بسنے والے انسان مخلوقات، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ موجود تھے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ موجود ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر ایک نبی نے توحید کو بیان کیا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر برابر نہیں، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ رشتہ داری سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ مشیر سے پاک ہے، اللہ وزیروں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آخر میں امام الانبیاء سرتاج الانبیاء امام الاولین والآخرین کو بھیجا، اور خود اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی اور اپنے کلام کے اندر اس بات کو نوٹ فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں، قیامت تک آنے والے لوگوں، امیروں سن لو، غریبوں سن لو، بدماشوں سن لو، دینداروں سن لو، کہ میرے محبوب کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا
वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, मेरा महबूब आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। और ख़ुद अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे बाद 30 दज्जाल कज़्ज़ाब झूठे आएंगे और हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, क़यामत से पहले पहले 30 दज्जाल आएंगे। अल्लाह के नबी ने ये पेशन गोई दी है। मेरी और आपकी बातें झूठी हो सकती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो कभी इधर उधर नहीं हो सकता। उलमा कहते हैं, अकाबिरीन उम्मत कहते हैं कि 26 तक तादाद पहुँच गई है जिन लोगों ने नबी होने का दावा किया है। हर दौर के अंदर इन झूठे दावेदारों के मुकाबले के लिए अल्लाह ने ऐसे अपने बंदे खड़े किए, ऐसे पैदा किए, उन्होंने डटकर मुकाबला किया, ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया। लोगों, हमने अपने ज़माने के अंदर अपनी ताकत के मुताबिक हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा किया। वो क़यामत के करीब आने वाले लोगों, कभी तुम्हारे सामने ऐसा मौका आ जाए, जान की परवाह न करना, माल की परवाह न करना, इज़्ज़त आबरू की परवाह न करना, जान कुर्बान करना पड़े कुर्बान करना, माल कुर्बान करना करे पड़े तो कुर्बान कर देना, बीवी बच्चे कुर्बान करने पड़े तो कुर्बान करना। अल्लाह की कसम, ये सौदा सस्ता है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ करना इससे बड़ा हमारी ज़िम्मेदारी है। मेरे भाइयों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर असवद अंसी नाम का एक बंदा था जिसने नबूवत का दावा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है कोई ऐसा बंदा जो इसका सर कलम करके लाए, सर कलम करके मेरे दिल को ठंडक पहुंचाए। एक सहाबी खड़ा होता, या रसूलल्लाह मैं ये काम करूंगा। तारीख़ का मुताला कीजिए, असवद अंसी 1000 गार्डों के दरमियान में बैठता रहता सोता था। 1000 चौकीदार गार्ड, एक अल्लाह का बंदा, एक मुजाहिद अपनी जान की परवाह नहीं की और अल्लाह के नबी के सामने ये इजहार किया, या रसूलल्लाह मैं ये काम करूंगा। आप खुद सोचें, एक बंदे के 1000 गार्ड हों, इतना पहरा हो, इतनी ताकत हो, अरे तने तन्हा एक आदमी, एक अल्लाह का बंदा। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। मेरे भाइयों और दोस्तों, निकला, जाके असवद अंसी को मुर्दार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ने बज़रिए जिब्रील ये पैगाम पहुंचा दिया, मेरे महबूब तुम्हारे आशिक ने, मेरे बंदे ने तुम्हारे दुश्मन का सर कलम कर दिया है, मुबारक हो, ये मैं आप तक पैगाम पहुंचा रहा हूं। मेरे भाइयों और दोस्तों, क्या उसको ये पता नहीं था इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, वापस नहीं आ सकता हूं। छोटे छोटे बच्चे उनके घर में नहीं थे, रिश्तेदार नहीं थी, अपना जान प्यारा नहीं था, लेकिन सब कुछ कुर्बान करके अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकला। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी असवद अंसी के बारे में आता है, एक शख्स था, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न कर सका, ईमान लाया था। असवद अंसी को पता लगा कि मेरे इलाके के अंदर मैं नबी हूँ, मेरे होते हुए एक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी मानता है। बुलाया उसको,
سارا مجمع دیکھ رہا ہے، بلا کے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا میری کان اس بات کو سنتا نہیں ہے، میں کانوں سے بہرا ہوں، یہ بات سن نہیں سکتا۔ کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ جی جی نبی مانتا ہوں۔ 3 دفعہ پوچھا، اس نے یہی جواب دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یمن کی سرزمین اس بات کی گواہ ہے، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اس بات کی گواہی قرآن نے دی ہے کہ لوگوں دیکھو دیکھو میرے بندے میرے خلیل کو میرے دشمن نے آگ میں ڈالا، یہ سن لو آگ میرے حکم کا محتاج ہے، میرے حکم کے علاوہ آگ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آگ کو آرڈر دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ بھی معمولی آگ نہیں تھا، اتنی آگ کے اوپر سے پرندہ گزرنے والا وہ گر کے راکھ بن جاتا تھا، اتنی آگ کی تپش تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ ایسے باندھ کر آگ میں ڈالا، اور اللہ نے آگ کو حکم دیا، آگ تمہارے پیٹ میں تمہارے پاس میرا خلیل آ رہا ہے، تم نے تو اس کے رسیوں کو جلانا ہے، لیکن میرے خلیل کے بال کو وہ گرمائش کی تپش بھی نہیں پہنچے۔ اگر میرے خلیل کو تپش پہنچا پھر میں خدا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آگ کو فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ نہ اتنا ٹھنڈا ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، نہ اتنا گرم ہونا کہ میرے خلیل کو گرمی لگے، گلے گلزار بن جانا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح اسود انسی نے اس مسلمان کے لیے آگ جلایا، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ اس کو آگ جلائے گا، یہ آگ کے اندر راکھ ہو جائے گا، لیکن تاریخ اس بات کا گواہ ہے، آگ نے اس کو نہیں جلایا، آگ نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا۔ اسود انسی پریشان ہوا اور اس کو کہا کہ یمن سے نکل جاؤ، میرے ملک سے نکل جاؤ۔ وہ تابعی، اللہ کا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق یمن سے نکلا، مدینے کے اندر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، دیکھا ایک اجنبی بندہ ہے، سفر کے آثار اس پر ہیں، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسافر آدمی ہے، اس علاقے کا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، جی کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے آئے ہو؟ عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ ارے بھائی ذرا بتاؤ، یمن کے اندر ہمارے ایک ساتھی کو اسود انسی نے آگ میں ڈالا ہے، ہم نے سنا ہے آگ نے اس کو کچھ نہیں کیا۔ جی ایسے ہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، فرمایا آپ کو اللہ کی قسم آپ وہ تو نہیں ہیں جس کو آگ نے نہیں جلایا؟ اس نے فرمایا جی میں ہی ہوں۔ اتنے خوش ہوئے، ماتھے پہ بوسہ دیا، جلدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف اس کو لے گئے، فرمایا وہ ساتھی ہمارا یہ ہے جس کو آگ نے کچھ نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ایسے کئی واقعات ہیں جن لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ قوم کو بتایا ہے، دیکھو لوگوں، ہم یہ قربانی دے کے جا رہے ہیں۔ 15 صدی کے لوگوں،
تم پہ اگر یہ وقت آ جائے تم نے بھی قربانی دینی ہے، قربانی دینی ہے۔ حبیب نامی ایک صحابی ہیں، مسیلمہ کذاب نے بلا کر کہا مجھے نبی مانو۔ اس نے کہا نہیں مانتا ہوں، پتہ ہے سزا کیا ہے؟ اس نے کہا جی جی مجھے معلوم ہے، مان جاؤ اسی میں بہتری ہے۔ نہیں مانوں گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تاریخ گواہ ہے، مسیلمہ کذاب نے ایک ہاتھ کاٹا، مان جاؤ نہیں مانوں گا، دوسرا ہاتھ کاٹا، مان جاؤ نہیں مانوں گا، ایسے ایک ایک عضو کاٹ کر اس کو شہید کیا۔ اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کر یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، دیکھو لوگو میری ایک بوڑھی ماں ہے، یہ بوڑھی ماں تک میری خبر پہنچے گی۔ چنانچہ یہ پیغام آیا اس بوڑھی ماں کے پاس کہ تمہارے بیٹے کو اس بات کے اوپر مسیلمہ کذاب نے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں کہ تم مجھے نبی مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں نہیں ہیں، میں نبی ہوں۔ اس بات کے اوپر اس نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے۔ جب اس کی بوڑھی ماں تک یہ خبر پہنچی، اس نے کہا الحمدللہ، میری اور آپ کی ماؤں کی طرح نہیں، چیخنا چلانا اور شروع کیا، آہو پکار شروع کی، مار پیٹ شروع کیا۔ نہیں، تاریخ گواہ ہے۔ اور میری ماؤں بہنوں سنو، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے کیا جملے کہے؟ فرمایا الحمدللہ، مجھے اللہ جب قیامت کے دن پکاریں گے شہید کی ماں کہہ کر پکاریں گے۔ الحمدللہ، مرنا تو سب نے ہے، ہر ایک نے جانا ہے، کوئی ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ جائے، کوئی نہیں رہے گا۔ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، جانے کے لیے آئے ہیں، ہر ایک نے جانا ہے۔ امیر بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، بدماش بھی جائے گا، مسکین بھی جائے گا، صدر بھی جائے گا، وزیر اعظم جائے گا، گورنر صاحب کوئی نہیں رہے گا، جنرل صاحب کوئی نہیں رہے گا۔ یہ آنے کا دن ہے، جانے کے دن بھی ہوں گے۔ آئے دنیا کے اندر ایک دن تھا، ماں نے خوشی منائی، باپ نے خوشی منایا، رشتہ داروں نے خوشی منائی، ارے بہنوں نے خوشی منائی کہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا بھائی پیدا ہوا۔ ایک زمانہ ایسے آیا، بوڑھی ماں رو رہی ہے، بوڑھا باپ رو رہا ہے، جوان بھائی رو رہا ہے، عزیز و اقارب رو رہے ہیں۔ یہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں، یہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ایک دن آئے گا، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی بسنے والے انسان ہیں سارے جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ ایک میدان ہے، مدینے سے 800 کلومیٹر دور ہے، 800-850 کلومیٹر دور۔ اس وقت بس نہیں تھے، کار گاڑیاں نہیں تھی، جہاد کا سفر نہیں تھا۔ ارے میرے بھائیوں اور دوستو، اس زمانے میں سواری اونٹ اور گھوڑے، آپ خود بتائیں، مکے کی زمین ہو، مدینے کی سرزمین ہو، اتنا گرم علاقہ، ریتیلی علاقہ اور پہاڑی علاقہ، تاریخ گواہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو تشکیل دی اور فرمایا ابو بکر زندہ رہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں، اس بات کو میں تسلیم کروں، میری حکومت کے اندر، میری زندگی کے اندر ایسی بات ہو اور میں آرام سے بیٹھوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ آ گئے، خود عمر فاروق آ گئے، حضرت ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں،
کفار سارے ہم پر ٹوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم پر حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، ذرا سنبھلیں، ہم طاقت پکڑیں، ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ ابھی تو آپ نے حلف لیا ہے، ابھی آپ نے خلافت کا اعلان کیا ہے، مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کرنا ہے، تیاری کرو تیاری کرو۔ مسلمانوں کے لشکر کو تیار کیا، 850 کلومیٹر دور سفر کر کے یمامہ کے میدان کو سجایا ہے۔ ارے میرے بھائیوں اور دوستو، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر احد کا معرکہ پیش آیا، بدر کا معرکہ پیش آیا، تبوک کا معرکہ پیش آیا، خیبر کا پیش آیا، حنین کا پیش آیا، کتنے معرکے پیش آئے۔ ٹوٹل صحابہ نے جنگوں میں شرکت کی، اور اس میں جو صحابہ شہید ہوئے 269 کی تعداد ہے۔ 269 صحابہ تمام غزوات میں، سرایا میں صرف 269 صحابہ شہید ہوئے۔ ایک جنگ کے اندر جنگ کس بات کی لڑائی تھی کہ مسیلمہ کذاب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نعوذ باللہ میں نبی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کر کے یمامہ کے میدان کے اندر مسیلمہ کذاب کا مقابلہ کیا۔ 1200 صحابہ اور تابعین نے جان کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جانیں قربان کر کے یہ پیغام مجھے اور آپ کو دی ہے۔ 700 حفاظ قرآن نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، 1840 کے اندر ایک زندیق لعین پوری دھرتی کے اوپر سب سے بڑا ناپاک انسان پیدا ہوا۔ چلتے چلتے 1901 کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا اس وقت مسلمان خاموش ہو گئے تھے کہ بس ٹھیک ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہماری کمزوری ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے پاس اور کچھ نہیں، اپنی جان تو ہے نا، اپنا جان تو پیش کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میرے پاس میری جان ہے، اور یا اللہ یہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہر ایک انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، کسی انسان کو معلوم ہو جائے کہ میرا دشمن کھڑا ہے، چھپے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، پناہ لینے کی کوشش کرے گا کہ اپنی جان، میری جان بچ جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، مسلمانوں نے اس زندیق کا، اس کذاب کا مقابلہ کیا۔ یہ تحریک شروع ہوئی، 10,000 نوجوان بوڑھوں نے اپنا جان کا نذرانہ پیش کر کے 1953 کے اندر یہ مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ لوگوں، 1953 کی تحریک ہم نے شروع کی ہے، ایک کذاب کے خلاف اس نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ہم اپنے جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں، یہ وقت تم پہ بھی آئے گا، لیکن یہ جان کا کیا فائدہ جو اللہ کے نبی کی عزت پر قربان نہ ہو؟ ایسے جان کی کیا فائدہ؟
کیا آپ نے تاریخ نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے یہ واقعات نہیں سنے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، ایک عورت آتی ہے، آ کے اپنا نو مولود بچہ 1-2 مہینے کا آ کے پیش کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ، اس کو قبول کر لیجئے، اللہ کی بندی یہ کیا کام آئے گا، معصوم بچہ ہے، یا رسول اللہ کہیں سے تلوار آئے تو میرے بچے کو سامنے کر دینا تاکہ میرا بچہ بھی شہید ہو جائے۔ کیا ان کو اپنی اولاد پیاری نہیں تھی؟ کیا ان کو اپنا جان پیارا نہیں تھا؟ کیا ان کو یہ خواہشات نہیں تھے کہ ہم اچھا کھانا کھائیں، اچھا پئیں، ہمارے بچے اچھی زندگی گزاریں؟ یہ پیغام دی ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، سب کچھ سے بڑھ کر آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی جان سے؟ یا رسول اللہ نہیں، جان مجھے اپنی پیاری ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہے، اے عمر جب تک میں تمہیں اپنی جان سے پیارا نہ ہوں اور کسی بندے کو میں اس کے جان سے، اس کے مال سے، اس کے عزیز و اقارب سے جب تک پیارا نہ ہوں، اس وقت تک کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، 1953 کے اندر 10,000 نوجوان بوڑھوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے۔ میں بھی تاریخ پڑھ رہا تھا۔